راولپنڈی کا لیاقت باغ، ایک آواز، ایک گولی اور سب کچھ تبدیل ہو گیا۔ وہ منظر جہاں خوشیوں کا جلسہ ہو رہا تھا ایک دم موت کا سایہ بن گیا۔ کسی نے کہا پاکستان کی سیاست میں موت اکثر ووٹ سے زیادہ طاقت رکھتی ہے۔ یہ ملک جو سپنوں سے بنا تھا، اس کا سفر خون اور خاموشی کے درمیان لکھا گیا۔ لیاقت علی خان سے لے کر بینظیر بھٹو تک ہر دور میں ایک سوال گھومتا رہا: کیوں، کس نے کیا، اور کیوں ہر دفعہ انصاف ادھورا رہ گیا؟ یہ کہانی ہے ان لوگوں کی جو صرف سیاست نہیں، پاکستان کا کردار تھے، مگر ان کا انجام بنا ایک گولی، ایک سازش اور ایک خاموش قوم۔ آج ہم کھولنے جا رہے ہیں وہ فائلز جس میں لکھی ہیں پاکستان کے قتل شدہ وزیر اعظم اور ان کے پیچھے چھپی ہوئی کہانیاں۔ پاکستان ابھی 5 سال پرانا بھی نہیں تھا جب 1951 میں ایک نام نے اس ملک کی سیاست ہمیشہ کے لیے بدل دی: لیاقت علی خان۔ ایک سیدھا سا ایماندار آدمی جنہوں نے قائد اعظم کے ساتھ مل کر پاکستان کے خواب کو حقیقت بنایا۔ اس وقت لوگ کہتے تھے اگر قائد پاکستان کی بنیاد تھے تو لیاقت علی خان اس کی عمارت۔ مگر 16 اکتوبر 1951 کو راولپنڈی کے کمپنی باغ میں ان کی زندگی ایک آواز کے ساتھ ختم ہو گئی۔ اس وقت عوام چیخ اٹھی، لوگ بھاگنے لگے، اور لیاقت خان صرف یہ کہہ کر گرے: خدا پاکستان کی حفاظت کرے۔ قاتل کا نام تھا سید اکبر، مگر سب سے عجیب بات، اسے فوراً گولی مار کر ختم کر دیا گیا۔ نہ کوئی انویسٹیگیشن، نہ کوئی ٹرائل۔ وہ پہلا پرائم منسٹر جنہوں نے اپنی جان دی، اور اس کے ساتھ ہی پاکستان میں پولیٹیکل کلنگز کا دور شروع ہوا۔ کہتے ہیں اس دن صرف لیاقت نہیں مرا، پاکستان کی سیاست کا ایمان بھی زخمی ہوا۔ پھر آیا ایک نیا دور، ایک نیا جذبہ۔ نام تھا ذوالفقار علی بھٹو، آکسفورڈ یونیورسٹی کا طالب علم، کرسمیٹک لیڈر، اور ایک ایسا شخص جنہوں نے عوام کو اپنی باتوں سے جادو میں باندھا۔ ان کے لفظ یہ تھے کہ ترقی دو، عوام کو طاقت دو، اور عوام نے انہیں خدا کا مقام دے دیا۔ 1971 کے بعد جب بنگلہ دیش بنا تو بھٹو نے ٹوٹے ہوئے پاکستان کو کھڑا کرنے کی کوشش کی، مگر سیاست کبھی احسان نہیں کرتی۔ جو طاقت وہ لائے تھے وہی طاقت ان کے خلاف کھڑی ہو گئی۔ You want to silence us by guns, silence our voices by arms. So why should we say that we are agreeing to anything? Now you decide what you like. Your decision will not be binding on us. You can decide what you like. My country hearkens for me. Why should I waste my time here in the Security Council? 1979 بھٹو پر ایک قتل کا مقدمہ چلا۔ کہنے والوں نے کہا یہ جوڈیشل مرڈر تھا۔ فیصلہ لکھا گیا ڈیتھ بائی ہینگنگ۔ صبح کے اندھیروں میں راولپنڈی جیل کے اندر پاکستان کا سب سے طاقتور وزیر اعظم ایک آواز کے بغیر سلسلے سے رک گیا۔ لوگ روتے رہے، آواز اٹھاتے رہے، مگر سسٹم خاموش رہا۔ کسی نے سچ ہی کہا تھا، پاکستان میں قانون ہمیشہ کمزور کے لیے ہے۔ ایک دور ختم ہوا۔ PPP leader, who was also Pakistan's first democratically elected prime minister, was arrested for allegedly masterminding the murder of dissident PPP leader Mahmood Raza Kasuri after a military coup by General Zia-ul-Haq in 1979.
He was later sentenced to death in a controversial decision by the Supreme Court. اور ایک نئی کہانی شروع ہوئی بینظیر بھٹو کی. وہ جو صرف ذوالفقار کی بیٹی نہیں تھی، وہ پاکستان کی بیٹی بن گئی تھی. 1988 میں جب بینظیر پرائم منسٹر بنی تو پورا ملک کہہ رہا تھا اب شاید پاکستان کا دور بدل جائے، مگر طاقت کے ساتھ دشمنی بھی واپس آئی. 2 مرتبہ ان کی حکومت گرائی گئی، ان پہ کرپشن کے الزام لگے، لیکن ان کا جذبہ کبھی نہیں ٹوٹا. پھر 2007 بینظیر ایگزائل سے واپس آئیں. کراچی ایئرپورٹ پر لاکھوں لوگ ان کا انتظار کر رہے تھے، لیکن کچھ ہفتوں بعد ہی لیاقت باغ راولپنڈی میں، وہ جگہ جہاں لیاقت علی خان شہید ہوئے تھے، وہاں ایک اور آواز گونجی. ایک دھماکہ، ایک گولی، اور ڈاٹر آف ڈیسٹینی زمین پر گر گئی. پھر دھماکہ. ان کی موت نے پورے ملک کو ہلا دیا. کسی نے کہا بینظیر صرف قتل نہیں ہوئی، پاکستان کا حوصلہ قتل ہوا. انویسٹیگیشن ہوئی، رپورٹس لکھی گئیں، پر اصلی قاتل آج تک نہیں ملا. ہر دفعہ کی طرح اس دفعہ بھی سچ ہواؤں میں کھو گیا. History on this day in 1988, Benazir Bhutto was elected as Prime Minister of Pakistan. She became the first female leader to lead that country. Bhutto served as Pakistan's Prime Minister until 1996. In 2007, she was assassinated during a rally in Rawalpindi. اس کے بعد نومبر 3 2022 وزیر آباد سڑکوں پر ہزاروں لوگ اور ایک کنٹینر پر کھڑا تھا ایک آدمی، عمران خان، کرکٹ کا ہیرو اور اب سیاست کا سپاہی. ان کا مشن تھا حقیقی آزادی مارچ. عوام کے جذبات آسمان چھو رہے تھے، لیکن پھر ایک گولی کی گونج نے سب کچھ بدل دیا. اچانک لوگ بھاگنے لگے. آواز اٹھی عمران خان کو گولی لگی ہے. گولی ان کی ٹانگ میں لگی تھی، خون بہہ رہا تھا. اس وقت ان کا چہرہ درد سے زیادہ ہمت دکھا رہا تھا. سیکیورٹی انہیں نیچے لے جا رہی تھی، لوگ رو رہے تھے، مگر خان کہہ رہے تھے میں انقلاب کے لیے لڑتا رہوں گا. پورا پاکستان صدمے میں تھا. کچھ دن بعد جب خان سکرین پر واپس آئے، ان کے چہرے پر زخم تھے، لیکن جذبہ اور بھی زیادہ مضبوط. وہ دن صرف اٹیک نہیں تھا، وہ پاکستان کی سیاست میں ایک نیا موڑ تھا. عمران خان صرف ایک لیڈر نہیں، وہ اب ریزسٹنس کا سمبل بن چکے تھے. خیر، لیاقت، بھٹو، بینظیر، 3 نام، 3 مثالیں، 3 سازشیں. ہر دفعہ پاکستان نے اپنے لیڈر کو کھو دیا، مگر کسی نے پوچھا تک نہیں کہ کس نے مارا اور کیوں مارا، اور اگر پوچھا بھی تو اس کا جواب آج تک نہیں مل پایا. سیاست میں موت عام ہے، مگر انصاف اب بھی گھومتا رہتا ہے. یہ دور بدل گیا، چہرے بدل گئے، لیکن پیٹرن وہی رہا. جو عوام کے دل میں بسا اسے مٹا دیا گیا. آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ سیاست پھر سے عدالتوں، جیلوں اور جھگڑے میں الجھی ہوئی ہے، تو سوال اٹھتا ہے کیا ہم نے اپنی ہسٹری سے کچھ نہیں سیکھا؟ آج بھی پاکستان کے بازار میں سیاست بکتی ہے اور خاموشی مہنگی ہوتی جا رہی ہے. ہر دور کا لیڈر گیا، مگر سسٹم وہی رہا. لوگ کہتے ہیں پاکستان کے قتل صرف گولی سے نہیں، خاموشی سے ہوتے ہیں. ہر قتل کے بعد ایک وقت آتا ہے جب قوم بھول جاتی ہے اور تبھی نئی کہانی لکھی جاتی ہے. لیکن ان تینوں کا خون ایک سوال چھوڑ گیا، کیا ہم اپنی تاریخ لکھتے ہیں یا کوئی اور لکھ رہا ہے؟ لیاقت، بھٹو، بینظیر، تینوں نے پاکستان کے لیے جان دی، مگر ان کے قتل کا جواب آج تک کوئی نہیں دے سکا. یہ صرف سیاست نہیں، ایک درد ہے جو ہر دفعہ نئی شکل میں لوٹ آتا ہے، اور جب تک ہم خاموش رہیں گے یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اگر اس کہانی نے آپ کو سوچنے پر مجبور کیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور کومنٹس میں بتائیے گا آپ کے خیال میں پاکستان کے قاتلوں کا اصلی ذمہ دار کون ہے. تو دوستو، یہ تھی ویڈیو خون سے لکھی تاریخ، The Assassinations That Changed Pakistan. آج تک کے لیے اتنا ہی. جلد ملتے ہیں ایک نئی اور زبردست ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.